تقویٰ عطا ہے، ہمیں اس یار سے تقویٰ عطا ہے۔ بس رہنما یہی ہے، وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. This is an urgent message for Chaudhry Shafqat Mahmood Sahib that he should see Mukarram Kareem Ahmad Sahib Tahir besides MTA van behind the stage. یہ ایک فوری پیغام ہے چودھری شفقت محمود صاحب کے لیے کہ وہ مکرم کریم احمد صاحب طاہر کو MTA وین کے پیچھے ملیں جو اسٹیج کے پیچھے ہے. جزاکم اللہ. آپ کو اشارہ ہے. وہ آج شاہدی ہے، وہ تاج مرسلی ہے، وہ طیب امی ہے، اس کی ثنا یہی ہے. خاص کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور تقریر سنائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اہدنا الصراط المستقیم. صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی سیرت کے اتنے پہلو ہیں کہ ایک مختصر سے وقت میں ان تمام پہلوؤں کا ذکر کرنا بھی بڑا مشکل ہے. بعض ایسے پہلو ہیں جن پر بہت کچھ پہلے کہا جا چکا ہے، بہت سی تقریریں ہو چکی ہیں. مثلا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا تعلق باللہ، اللہ پر توکل، اس سے محبت. پھر عشق رسول پر بہت کچھ کہا گیا ہے، عشق قرآن پر بہت کچھ کہا گیا ہے، اسلام کے لیے غیرت پر بہت کچھ کہا گیا ہے. لیکن میں نے جو مضمون آج چنا ہے وہ یہ ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا غرباء کے ساتھ کیا تعلق تھا. آپ نے مساکین اور یتامہ اور بیوگان اور ایسے لوگ جو ظاہری طور پر دنیاوی لحاظ سے صاحب ثروت نہیں ہوتے، ان کے ساتھ آپ کا سلوک کیسا تھا. ایک دفعہ مجھے
درس وغیرہ کے نوٹس بنانے کے لیے قرآن کریم کا اس نظر سے مطالعہ کرنے کی توفیق ملی کہ قرآن کریم میں غرباء اور مساکین کا کیسا ذکر ہے، اور میں حیران رہ گیا کہ اتنا ذکر ہے اور بار بار اس بات کو دہرایا گیا ہے کہ تم مساکین اور غرباء کا خیال رکھو، تم یتیموں کی خبرگیری کرو۔ تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا یہ جو طریق تھا وہ قرآن کریم کے عین ارشادات کے مطابق اور حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ کو زندہ کرنے والا تھا۔ یہ مضمون میں نے اس لیے چنا ہے کہ جب جماعت ترقی کرتی ہے، جب مال و دولت ہمیں نصیب ہوتا ہے، جب انسان کی دنیاوی حالت بڑھتی ہے، تو بسا اوقات مال کی محبت کی وجہ سے انسان غرباء سے وہ سلوک نہیں کرتا جو غربت کی حالت میں اس کو احساس ہونے کی وجہ سے ہوا کرتا تھا۔ اس لیے میں نے یہ مناسب سمجھا کہ اس موضوع پر کچھ باتیں عرض کر دی جائیں۔ حضرت اماں جان رضی اللہ تعالی عنہا کی ایک روایت ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام شروع سے ہی صدقہ بہت دیا کرتے تھے، اور پوچھا گیا کہ کتنا، تو فرمایا کہ بہت دیا کرتے تھے، اور پھر فرمایا کہ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ جب بھی کوئی مال آتا، جب بھی کوئی آمد ہوتی، تو اس کا 10واں حصہ تو ضرور ایک طرف کر دیتے اور وہ صدقہ کے طور پہ پیش فرماتے رہتے۔ پھر عرض کیا گیا کہ کیا اس میں احمدیوں، غیر احمدیوں، مسلمانوں، غیر مسلمانوں کی بھی کوئی تمیز ہوتی تھی؟ تو حضرت اماں جان رضی اللہ تعالیٰ عنہا بیان فرماتی ہیں کہ قطعاً نہیں، قطعاً کوئی تفریق نہیں ہوتی تھی کہ کوئی مسلمان ہے یا غیر مسلم، کوئی احمدی ہے یا غیر احمدی، اس کی تقسیم بلا تمیز ہوتی تھی۔ ایک واقعہ جو بڑا ہی عجیب ہے کہ قادیان میں ایک شخص تھا جو اس کا ذہنی توازن بگڑ گیا تھا، اس کا نام تھا میرا بخش۔ وہ ایک دفعہ بازار میں گزر رہا تھا تو حضرت مسیح موعود علیہ السلام آگے سے تشریف لا رہے تھے، تو اس نے حضور علیہ السلام کو ایسے مخاطب کیا، اے غلام احمد، کہ حضور فوری اس کی طرف متوجہ ہوئے اور فرمایا جی، اور پھر اس نے کہا کہ تم سلام کیوں نہیں کرتے، سلام کرو۔ تو حضور نے فرمایا السلام علیکم۔ پھر اس نے کہا کہ مجھے معاملہ ادا کرو، تو گیا اس کو کہ یہ سمجھ رہا تھا کہ میں حکومت کا نمائندہ ہوں اور میں حکومت کی طرف سے ٹیکس وغیرہ اکٹھا کرنے کے لیے آیا ہوں۔ اس وقت اس کی ذہنی کیفیت ایسی تھی، تو اس نے کہا مجھے سلام کیوں نہیں کرتے، تو آپ نے فرمایا السلام علیکم۔ پھر کہنے لگا کہ مجھے میرا معاملہ ادا کرو، تو حضور نے فوری طور پہ اپنی جیب میں سے جتنی رقم تھی وہ اس کو سپورٹ کی، اور قطعاً اس بات کی پرواہ نہیں کی کہ اس نے میرے ساتھ کس طرح سلوک کیا ہے اور کس طرح بولا ہے۔ ایک دفعہ ایک شخص، ایک فقیر حضرت مسیح موعود علیہ السلام، وہ قادیان میں آتا تھا اور اس کے ہاتھ میں ایک ساز ہوتا تھا، وہ اس کو کہتے ہیں ایک تارا، وہ بجا رہا ہوتا تھا، اور کسی گھر کے سامنے وہ کھڑا ہو جاتا، اور اگر کوئی شخص اس کو کچھ دے دیتا تو فبہا، نہ دیتا تو پھر آگے چل پڑتا، اور مانگتا کسی سے نہیں تھا۔ ایک دفعہ وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے دروازے پر بھی آ گیا، اور اس نے آ کر وہ ساز بجانا شروع کر دیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے خسر حضرت میر ناصر نواب صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ بات بہت بری لگی، اور آپ نے اس کو برا بھلا کہا اور اس کو دھتکارا کہ تمہیں پتہ ہونا چاہیے
کہ تم کس کے گھر کے سامنے ہو، اور پھر یہ لغو باز یہ ساز تم بجا رہے ہو۔ جب وہ چلا گیا اور اس بات کا علم حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کو ہوا تو حضور نے بہت ہی افسوس کا اظہار فرمایا اور میر صاحب کو کہا کہ قرآن کریم میں یہ حکم ہے کہ سوالی کو کبھی بھی دھتکارنا نہیں چاہیے، اور آپ نے اس کو ایسے کیا، اور پھر غالباً کوشش بھی فرمائی کہ وہ کہیں واپس آ جائے تو اس کو کچھ نہ کچھ دے دیا جائے۔ پھر فرمایا کہ دیکھو یہ فقیر لوگ مختلف ڈھنگ کے ہوتے ہیں، اور وہ منہ سے مانگتا نہیں، لیکن اس نے یہ ایک ہیلا ایجاد کیا ہے کہ میں یہ ساز بجاؤں، تو وہ ساز بجاتا ہے اور لوگوں کو علم ہو جاتا ہے کہ ایک فقیر آیا ہے، اور اگر وہ اس کو کچھ دے دیتے ہیں تو اس ساز میں بھی کیا حرج ہے۔ اس کو سخت برا بھلا آپ نے کہا اس کی ضرورت نہیں تھی، بلکہ قرآن کریم کے ارشاد پر عمل کرنا چاہیے تھا کہ کسی فقیر کو مت دھتکارو۔ اس پہ مجھے وہ بات یاد آ جاتی ہے، اور اس کا موقع ایسے آیا کہ یہاں ایک خاتون ایک بچی نے مجھ سے یہ سوال کیا کہ ہم یہاں شہر میں جاتے ہیں اور بسا اوقات ہم دیکھتے ہیں کہ فقیر بیٹھے ہوئے ہیں، اور عموماً خیال یہ ہے کہ وہ شرابی ہوتے ہیں اور وہ مانگتے پھرتے ہیں، تو کیا ہمیں ان کو کچھ دینا چاہیے یا نہیں دینا چاہیے؟ کیونکہ یہاں تو حکومت کی طرف سے ویلفیئر اور دوسری بہت ساری چیزیں موجود ہیں، تو کیا ایسے اشخاص کو کوئی چیز دینی چاہیے یا نہیں دینی چاہیے؟ تو میں نے ان سے غالباً اس حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کے اس واقعے کا بھی ذکر کیا، اور یہ بھی کہا کہ قرآن کریم میں حکم ہے کہ تم سوالی کو مت دھتکارو۔ اب ہمیں کیا پتا کہ اس کا کیا حال، ہم تو نیک نیتی کے ساتھ اگر اس شخص کو کچھ پیش کر دیتے ہیں تو اس کا ثواب ہمیں اللہ تعالیٰ نے دینا ہے، اور وہ شخص اس رقم کا کیا کرتا ہے، اس سے شراب خرید کے پیتا ہے، تو یہ اس کا معاملہ ہے، وہ اس کا معاملہ اللہ تعالیٰ جانے، ہمیں تو قرآن کریم کے حکم پر عمل کرنا چاہیے۔ اس پر میں نے انہیں ایک واقعہ بیان کیا جو بڑا ہی دلچسپ واقعہ ہے اور حدیث میں مذکور ہے۔ اب اس کی ساری تفصیل میں تو جانا مشکل ہے کیونکہ میرا اصل موضوع نہیں، لیکن یہ بتانا مقصود ہے کہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام کا جو اسوہ تھا وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوے کا عکس تھا اور اس کو زندہ کرنے والے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ایک دفعہ ایک فرشتہ بھیس بدل کر آیا، پہلے وہ ایک گنجے کے پاس گیا، پھر ایک کوڑی کے پاس گیا اور ان سے پوچھا کہ تمہاری خواہش کیا ہے۔ لمبی حدیث ہے، اس کی تفصیل میں نہیں جاتا۔ انہوں نے کہا مجھے بال مل جائیں، میری جو جلد ہے وہ اچھی اور ملائم ہو جائے۔ اس نے ہاتھ پھیرا تو وہ دونوں ٹھیک ہو گئے۔ پھر ایک اندھا تھا، اس کے پاس گیا، اس نے کہا مجھے آنکھیں مل جائیں، اور اس کی آنکھوں پہ ہاتھ پھیرا تو ان کی آنکھیں ٹھیک ہو گئیں۔ پھر ان تینوں کو اس نے مال و متاع دیا، ایک کو بکریاں دی، ایک کو گائیاں دی، ایک کو اونٹ دیے، اور وہ بہت زیادہ خوشحال ہو گئے۔ اس کے کچھ عرصے کے بعد وہ فرشتہ ایک فقیر کے بھیس میں آیا، اور وہ فقیر کا بھیس بدل کر ان تینوں کے پاس آیا۔ گنجے کے پاس آیا تو اس نے کہا کہ دیکھو میں مسافر ہوں، میری کوئی مدد کرو۔ تو اس نے کہا کہ میں تو تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا۔ اس نے کہا دیکھو تم گنجے تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں بال دیے، پھر تم مخلوق الحال تھے، اللہ تعالیٰ نے تمہیں یہ دولت دی، اس میں سے کچھ تو حصہ مجھے ادا کرو۔ اس نے کہا نہیں، میرے بال تو ایسے ہی تھے، میں تو جدی پشتی، میرے پاس اتنا مال ہے، اس کی ضرورت نہیں۔ پھر وہ فرشتہ وہاں سے نکلا تو اللہ تعالیٰ نے اس گنجے کو پہلے حال پر ہی لوٹا دیا۔ پھر وہ کوڑی کے پاس گیا جو اس وقت اچھا ہو چکا تھا اور اس کا مال و متاع میں غیر معمولی برکت پڑ چکی تھی۔ اس کو کہا کہ دیکھو، اس نے بھی ایسے ہی دھتکارا اور اس کو بھی پھر پہلے حال پہ لوٹا دیا گیا۔ پھر وہ اس اندھے کے پاس گیا جس کا اندھا پن ٹھیک ہو چکا تھا، تو اس نے کہا کہ میں مسافر ہوں، میری مدد کرو۔ اس نے اس فرشتے کو، جس کو وہ ایک فقیر سمجھ رہا تھا، اس نے کہا کہ اے اللہ کے بندے، میں بہت ہی غریب تھا
اور میں اندھا تھا، اور اللہ نے مجھ پر اتنا فضل کیا کہ مجھے اس نے دوبارہ آنکھیں دی اور مجھے یہ غیر معمولی میرے بال میں برکت ڈالی. تم جتنا چاہتے ہو لے جاؤ، کیونکہ یہ جو کچھ دیا ہوا ہے یہ خدا کا دیا ہوا. تو میں نے اس اپنی بہن سے عرض کیا کہ مجھے تو یہ ڈر لگتا ہے کہ اگر کوئی فقیر ہو اور مانگ رہا ہو تو میرے دل میں تو یہی سوال اٹھتا ہے کہ کہیں یہ کوئی فرشتہ تو نہیں جو میرا امتحان لے رہا ہے. اس لیے بعض اوقات جو یہ لوگوں کے ذہن میں غلط فہمی پیدا ہو گئی ہے کہ ان ممالک میں کوئی ضرورت مند نہیں اور حکومت یہ فرائض ادا کر رہی ہے، تو کیوں وہ اپنے آپ کو ثواب سے محروم کرتے ہیں، اور کیوں نہیں وہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام کہ اس پہ کو زندہ کرتے اور وہ نیک نیتی کر کے جو بھی ان کے سامنے آئے اس کو وہ پیش کر دیتے اور اللہ تعالیٰ سے ثواب کے وارث ہوتے ہیں. ایک شخص مرزا اسماعیل بیگ صاحب تھے، اور ابتدائی زمانہ میں حضرت مسیح موعود علیہ السلام جب اپنے والد محترم کے بعض مقدمات میں پیروی کے لیے جایا کرتے تھے تو وہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ ہوا کرتے تھے. وہ بیان کرتے ہیں، اور یہ واقعہ مولانا عبد القادر صاحب سابق سوداگر مل رحمہ اللہ علیہ نے اپنی کتاب حیات طیبہ میں ذکر کیا ہے. تو وہ بیان کرتے ہیں مرزا اسماعیل بیگ مرحوم کہ حضرت مسیح موعود علیہ السلام، یہ دعوے سے بہت پرانی بات ہے کہ جب ہم نکلتے تو ہمارے پاس ایک گھوڑا ہوتا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام مجھے اس پر سوار کرتے اور کچھ وقت خود پیدل چلتے اور پھر میں پیدل چلتا اور مجھے حضور خود اس پر سوار ہو جاتے. وہ کہتے ہیں کہ میں نے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کو، کیونکہ وہ ان کے رئیس بھی تھے، مالک کے بیٹے بھی تھے، انہوں نے کہا کہ مجھے تو بڑی سخت شرم آتی ہے کہ میں گھوڑے پر سوار ہوں اور آپ میرے ساتھ پیدل چل رہے ہیں. تو حضور نے فرمایا میاں ہمیں پیدل چلتے ہوئے شرم نہیں آتی تو آپ کو گھوڑے کی سواری سے کیوں شرم آتی. تو یہ طریق تھا حضرت مسیح موعود علیہ السلام کا اپنے خادموں کے ساتھ، غرباء کے ساتھ، کہ ان کی نہ صرف یہ کہ دلداری فرماتے تھے بلکہ کوئی جھوٹی عزت آپ میں نہیں تھی کہ آپ یہ کہتے کہ میں رئیس ہوں، میں فلاں ہوں، اور جب مسیح موعود کے مقام پر آپ قائم تھے تو قطعاً کبھی بھی یہ مقام آڑے نہیں آتا تھا، بلکہ ہمیشہ نہایت ہی انکساری کے ساتھ اپنے صحابہ اور خادموں کے ساتھ سلوک فرمایا کرتے تھے. ایک دفعہ ایک پٹواری صاحب حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے ساتھ سیر پر گئے تو اس نے دیکھا کہ ایک بوڑھی عورت کھڑی ہے اور اس نے کہا کہ یہ مجھے کوئی خط آیا ہے، مجھے پڑھ کے سنا دے. تو وہ کہتے ہیں کہ مجھے اس خیال سے کہ حضور کا وقت ضائع نہ ہو، میں نے اس کو کہا کہ نہیں مائی میں یہ کام نہیں کر سکتا، اور آگے بڑھ گیا. حضرت مسیح موعود علیہ السلام دیکھ رہے تھے، وہ واپس تشریف لائے اور آپ نے پوچھا مائی کیا بات ہے؟ تو اس نے کہا کہ یہ مجھے خط آیا ہے، میں پڑھ نہیں سکتی. تو حضور اس کے پاس زمین پر بیٹھ گئے اور فرمایا کہ لاؤ میں تمہیں خط پڑھ کے سناتا ہوں. اور سارا خط نہ صرف اس کو پڑھ کے سنایا بلکہ اس کو سمجھایا بھی کہ یہ جو لکھا ہوا ہے اس کا یہ مطلب ہے، تم سمجھ گئی ہو کہ نہیں. وہ دوست جو حضور کے ساتھ تھے وہ کہتے ہیں میں اتنا شرمندہ تھا کہ میں تو اس خاتون کو دھتکار کے پیچھے چھوڑ چلا تھا، اور حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس پیار کے ساتھ اس کی ضرورت کو پورا فرما رہے ہیں. میاں نظام الدین صاحب کا واقعہ کئی دفعہ بیان ہوا ہے. ایک بہت ہی غریب صحابی تھے، حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی صحبت میں بیٹھے ہوئے تھے مسجد مبارک میں، اور وہ کہتے ہیں کہ میں نے جب دیکھا کہ کوئی بڑے لوگ
جو किबार सहाबा और बड़े बड़े रईस वो जब आते थे तो जब बैठते थे तो मैं पीछे खिसकता चला जाता था। हुजूर बैठे हुए थे और मुझे नहीं ख्याल था कि हुजूर मुझे देख रहे हैं, और एक शख्स आ गया तो मैं पीछे खिसक गया, और कुछ और लोग आ गए तो वो आगे बैठ के मैं फिर पीछे चला गया, और सारी मस्जिद भर गई। वो कहते हैं कि मैं जुलूस में जा बैठा, और इस ख्याल से कि ये लोग दुनियावी लिहाज से असर रसूख वाले हैं या इल्मी लिहाज से असर रसूख वाले हैं, तो मेरा हक नहीं, मैं तो एक गरीब सादा सा शख्स हूँ और मुझे पीछे ही हटना बेहतर है। और वो कहते हैं मैं बिल्कुल जाके जूतियों में बैठ गया। कहते हैं कि फिर एक अजीब माजरा गुजरा कि उस वक्त खाने का वक्त हुआ और सबको खाना पेश किया गया, और ज़िम्नन ये बात मैं अर्ज़ कर दूँ कि हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का तरीक़ ये था कि अक्सर खाना अपने घर से खुद लेके आते थे, और बसाओ का बहुत सारे वाक़यात हैं। हज़रत मौलवी अब्दुल्ला सनौरी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के भी हैं, पीर सिराजुल हक नौमानी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वाक़यात भी हैं, और जो दूसरे बुज़ुर्ग हैं उनके वाक़यात भी हैं कि हुजूर खुद ट्रे में खाना लेके या दूध लेके, बाज़ औक़ात कोई मुसाफिर देर से आया है और उसको खाना देते और वो सो जाता तो खुद हुजूर रात को बाज़ औक़ात तशरीफ़ लाते, और बाज़ औक़ात मुसाफिर ऊँघ भी रहा होता था और हुजूर उसको जगाते और कहते कि मुझे मालूम है कि आपको दूध पीने की आदत है, तो उसको दूध पेश करते। तो ये तरीक़ सारी उम्र हुजूर अलैहिस्सलाम का था कि मेहमानों के साथ एक गैर मामूली सलूक फरमाते थे। तो वो उस वक़्त इसका एक और वाक़या भी है कि एक सहाबी अर्ज़ करते हैं कि मुझे खाने के वक्त महसूस हुआ कि अचार अगर हो तो बहुत अच्छा लगे ये खाना। तो कहते मैंने कोई खादिम खड़ा था तो उसको जिक्र किया, तो वो कहते हैं कि बिजली की तेज़ी के साथ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम उठकर खिड़की से अंदर गए जैसे कि वहाँ रास्ता था, और ख़ुद अपने हाथ से अचार लेकर आए। वो कहते हैं मैं उसके बाद उस खाने का एक तरफ तो लुत्फ़ दुबाला था कि हुजूर अपने हाथ से मेरे लिए ये चीज़ लेके आए हैं, लेकिन सख्त शर्मिंदगी भी थी कि मेरी वजह से हुजूर ने ये तकलीफ़ फरमाई। तो हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का ये जो मेहमान नवाजी का तो तरीक़ है, ये नहीं था कि बड़े रोसा और बड़े बड़े अफसर या बुजुर्ग और लोग आते थे तो उनके करते थे, बल्कि हर जो नहायत गरीब लोग, सादा लोग, जो दुनिया के धत्कारे हुए लोग होते थे उनके साथ, और यही असल मेरा मजमून है। खैर मियाँ निज़ामुद्दीन साहब का जिक्र चल रहा था। वो कहते हैं कि अजीब माजरा गुजरा कि खाना आया, सब खाना खाने लगे, तो हुजूर ने अपने खाने का शोरबा, उसका प्याला उठाया और रोटी उठाई, और पीछे जो गालबन कोई एक कमरा था या पीछे हटे, तो फरमाया मियाँ निज़ामुद्दीन साहब आप आए, मैं और आप एक ही प्याले में इकट्ठा खाते हैं। और सारे के सारे लोग इस बात पे हैरान थे कि वो शख्स जो ज़ाहिरी लिहाज से इतना कमतर था, ये उसकी गैर मामूली दिलदारी फरमा रहे हैं। हुजूर बावजूद इसके कि मियाँ निज़ामुद्दीन साहब को ये बात नहीं मालूम थी कि मुझे हुजूर देख रहे हैं, लेकिन हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम देख रहे थे कि ये किस तरह पीछे हटते चले जा रहे हैं अपनी इंकिसारी की वजह से। तो हुजूर ने उनको एक ऐसा रुतबा बख्शा कि वो फिर हुजूर के साथ उसी एक ही प्याले में खाना खाने का शरफ उन्हें हासिल हुआ। और ये था तरीक़ हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम का गैर मामूली तौर पर गरीबों के साथ हुस्न सलूक। एक वाक़या जो बड़ा ही दर्दनाक है, जब भी आप पढ़ें तो इंसान के दिल में दर्द पैदा होता है कि देखें हज़रत मसीह मौऊद अलैहिस्सलाम गुरबा की मदद और उनके साथ हुस्न सलूक में किस हद तक आगे चले जाते हैं। सैर के लिए तशरीफ़ ले जाते हैं, और सैर के वक्त आप देखते हैं कि एक नौजवान गरीब बकरियां चराने वाला बकरियां चरा रहा है, तो वो हुजूर को देखकर रास्ते के पास आ गया। तो हुजूर ने देखा कि पाँव से नंगा है और पाँव में कांटे चुभे हुए हैं,
شاید خاک آلود بھی تھا اور خون آلود بھی تھا. تو حضور نے اس سے پوچھا کہ میاں تمہارے پاس جوتا کوئی نہیں, جوتے کیوں نہیں پہنتے؟ تو اس نے اپنے غالباً غربت کا اظہار کیا ہوگا. تو حضور نے اپنے جوتے اتارے اور کہا کہ یہ میاں یہ پہن کے دیکھو. تو وہ شرم کرے, وہ کہ نہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے. حضور نے پھر اصرار کیا کہ نہیں میاں تم یہ جوتے تو پہنو. پھر اس نے انکار کیا. پھر فرمایا نہیں میں تمہیں کہتا ہوں تم اپنے پاؤں صاف کرو, جوتا پہنو, دیکھو تو صحیح کہ تمہیں یہ پورا آتا ہے یہ نہیں. اور اس نے وہ جوتا پہنا تو فرمایا کہ دیکھو کیسے پورا آ گیا. اور فرمایا کہ یہ تم ہی لے لو. اور پھر ننگے پاؤں وہاں سیر سے واپس گھر تشریف لاتے ہیں. تو یہ کیسا عظیم شان واقعہ ہے کہ غرباء کے ساتھ حسن سلوک کا نہایت اعلیٰ نمونہ حضرت مسیح موعود علیہ الصلوۃ والسلام نے قائم فرمایا. اور یہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم جب ظاہری طور پر بڑے بڑے لوگ آتے ہیں ان کے ساتھ اچھا سلوک بھی اسی لیے کرتے ہیں کہ حضرت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ جب تمہارے پاس کسی قوم کا کوئی کریم شخص آئے, عزت والا شخص آئے, کوئی لیڈر آئے تو اس کی عزت و تکریم کرو. یہ بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد کے مطابق. لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہم ایک ارشاد کو پورا کریں اور دوسرے ارشادات کو پورا نہ کریں. اس لیے ہر غریب کو, ہر مسکین کو یہ حق حاصل ہے کہ اس کے ساتھ بھی عزت و تکریم کو سلوک ہونا چاہیے. اور کبھی بھی ہمارے دل میں یہ خیال نہ ہو کہ یہاں کی حکومتیں چونکہ خیال رکھتی ہیں اس لیے ہم اپنے فرائض سے بری الذمہ ہیں, بلکہ ہمیں یہ کوشش کرنی چاہیے اور یہ بہانہ ڈھونڈنا چاہیے کہ کس طرح ہم ان غرباء کے ساتھ عزت اور احترام کا سلوک کریں, ان غرباء کی مدد کریں, ان کو اٹھائیں. قرآن کریم میں یہ ہے کہ ایسے لوگ جو خاک میں پڑے ہوئے ہیں ان کو اٹھانا تمہارا فرض. تو ظاہری طور پہ تو خاک میں پڑا ہوا کوئی نہیں ہوتا, بعض جگہ ہوتے بھی ہیں, لیکن اکثر اس سے مراد یہ ہے کہ وہ لوگ جو دنیا کے دھتکارے ہوئے ہیں ان کو اوپر اٹھانا ہمارا فرض ہے. اللہ کرے کہ ہم ایسا ہی کرنے والے ہوں. اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی اس کی توفیق عطا فرمائے. اللہم صلی علی محمد وبارک وسلم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. کی آخری تقریر سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے موضوع پر مکرم و محترم نواب منصور احمد خان صاحب وکیل تبشیر کی ہے. میں آپ سے درخواست کرتا ہوں کہ تشریف لائیں اور سیرت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر خطاب فرمائیں. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ومن احسن قولا ممن دعا الى اللہ وعمل صالحا وقال اننی من المسلمین. قرآن کریم کی یہ آیت جو خاص صاحب نے آپ کے سامنے تلاوت کی ہے, اس کا ترجمہ یہ ہے اس سے زیادہ اچھی بات کس کی ہوگی جو اللہ کی طرف لوگوں کو بلاتا ہے اور اپنے ایمان کے مطابق عمل کرتا ہے کہ میں تو فرما برداروں میں سے ہوں. یہ قرآن کریم کی آیت اول طور پر ہمارے آقا و مولا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر صادق آتی ہے جو سب سے بڑے داعی اللہ تھے. خدا تعالیٰ کے منکرین اور اس کے پیغام سے منہ پھیرنے والوں کے بارے میں آپ کے دل کی جو کیفیت تھی اس کے متعلق قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے
فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ عَلَىٰ آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَٰذَا الْحَدِيثِ آسَفًا، کیا اگر وہ اس عظیم الشان کلام پر ایمان نہ لائیں تو ان سے غم میں شدت افسوس کی وجہ سے اپنی جان ہلاکت میں ڈال دے گا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دلی کیفیت کا ایک مظاہرہ تاریخ اسلام کے اس واقعہ میں نظر آتا ہے جب مکہ کے سردار وفد کی صورت میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کے پاس حاضر ہوئے۔ اس واقعے کو حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی تحریر میں پڑھتے ہیں۔ ان سرداران مکہ نے ابو طالب سے کہا، حضرت مسیح موعود علیہ السلام اس کا نقشہ یوں کھینچتے ہیں، انہوں نے کہا کہ اب معاملہ حد کو پہنچ گیا اور ہم کو رجس اور پلید اور شر البریہ اور صفحاء اور شیطان کی ذریت کہہ کر پکارا جاتا ہے، اس لیے اب ہم صبر نہیں کر سکتے، اور اگر تم اس کی حمایت سے یعنی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حمایت سے دستبردار نہیں ہو سکتے تو پھر ہم بھی مجبور ہیں، ہم پھر تم سب کے ساتھ مقابلہ کریں گے حتیٰ کہ دونوں فریقوں میں سے ایک ہلاک ہو جائے۔ ابو طالب کے لیے یہ نہایت نازک موقع تھا، وہ سخت ڈر گئے اور اسی وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو بلایا۔ جب آپ آئے تو ان سے کہا، یہ حضور کی تحریر ہے حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی، جب آپ آئے تو ان سے کہا کہ اے میرے بھتیجے، اب تیری باتوں کی وجہ سے قوم سخت مشتعل ہو گئی ہے اور قریب ہے کہ تجھے ہلاک کر دے، اور ساتھ ہی مجھے بھی۔ تو انہیں ان کے عقل مندوں کو صفحاء قرار دیا اور ان کے بزرگوں کو شر البریہ کہا، ان کے قابل تعظیم محبوبوں کا نام جہنم اور وقود النار رکھا اور خود انہیں رجس اور پلید ٹھہرایا۔ میں تو یہ خیر خواہی سے کہتا ہوں، اس نشاندہی سے اپنی زبان کو تھام اور اس کام سے باز آیا، ورنہ میں تمام قوم کے مقابلے کی طاقت نہیں رکھتا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھ لیا کہ اب ابو طالب کا پایہ ثبات ہے۔ دنیاوی اسباب میں سے سب سے بڑا سہارا مخالفت کے بوجھ کے نیچے دب کر ٹوٹا جاتا ہے، ٹوٹا چاہتا ہے، مگر آپ کے ماتھے پر بل تک نہ آیا۔ نہایت اطمینان سے فرمایا، یہ سب حضور کی تحریر چل رہی ہے کہ چچا، یہ دشنام دہی نہیں بلکہ نفس الامر کا عین محل پر بیان ہے، اور یہی تو وہ کام ہے جس کے واسطے میں بھیجا گیا ہوں کہ لوگوں کی خرابیاں ان پہ ظاہر کر کے انہیں سیدھے راستے کی طرف بلاؤں، اور اگر اس راہ میں مجھے مرنا درپیش ہے تو میں بخوشی اپنے لیے اس موت کو قبول کرتا ہوں۔ میری زندگی اسلام میں وقت ہے اور میں موت کے ڈر سے اظہار حق سے رک نہیں سکتا، اور اے چچا، اگر آپ کو اپنی کمزوری تو بے شک مجھے اپنی پناہ میں رکھنے سے دستبردار ہو جائیں، مگر میں احکام الہی کو پہنچانے سے کبھی نہیں رکوں گا، اور خدا کی قسم اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ میں سورج اور دوسرے ہاتھ میں چاند بھی رکھتے ہیں اب بھی میں اپنی فرض سے باز نہیں، اور میں اپنے کام میں لگا رہوں گا حتیٰ کہ خدا اسے پورا کرے یا میں اس کوشش میں ناکام ہو جاؤں۔ حضور فرماتے ہیں کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما رہے تھے اور آپ کے چہرے پر سچائی اور نورانیت سے بھری ہوئی رفت نمایاں۔ آج کی اس تقریر میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کے کچھ ایسے واقعات پیش کیے جائیں گے۔ تاریخ اسلام سے معلوم ہوتا ہے کہ آغاز وحی کا واقعہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے ایک واقعہ ہے، جب غار حرا میں عبادت الہی میں مصروف خدا کے اس بندے کے سامنے ایک غیر معلوم سے وجود ظاہر ہوا، ایک رشتہ جبرائیل علیہ السلام سے۔ انہوں نے آپ کو خاتون کو کہا، اتنا ان پڑھ، جس پر آپ نے جواب بتا رہے ہیں، میں تو نہیں پڑھ سکتا، میں تو یہ کام نہیں کر سکتا۔ جبریل نے 2-3 دفعہ اس طرح کے لفظ دہرائے،
اس پر آپ کو جو دیا اور وراثت پہلی وہی ہے الفاظ پڑھے اس میں رب کا لگی خلق الانسان میں الگ اللہ الانسان مال جانا، یعنی اپنے رب کا نام لے کے پڑھ جس نے سب اشیاء کو پیدا کیا، جس نے انسان کو خون کے لوتھڑے سے پیدا کیا۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ قرآن کو پڑھ کر سنا بڑا کریم ہے، اور وہ رب جس نے قلم کے ساتھ علم سکھایا، اس نے انسان کو وہ کچھ سکھایا جو پہلے نہیں جانتا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس غیر معمولی روحانی تجربے کے نتیجے میں سخت گھبراہٹ اور اضطراب میں مبتلا ہو گئے۔ آپ اسی گھبراہٹ کے عالم میں واپس کر تشریف لائے اور اپنی زوجہ محترمہ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کو پورا واقعہ سنایا اور اپنی گھبراہٹ کا اظہار فرمایا کہ مجھے اپنے نفس کے متعلق ڈر پیدا ہو گیا ہے۔ اس پر حضرت خدیجہ نے آپ کو تسلی دی اور پھر وہ الفاظ کہے جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے حق میں آپ کی رفیقہ حیات کی ایک زبردست ہوئی۔ آپ نے فرمایا ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، خدا کی قسم اللہ آپ کو رسوا نہیں کرے۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، آپ صادق القول ہیں، آپ لوگوں کا بوجھ بناتے ہیں، اور وہ افراد جو معدوم ہو گئے تھے آپ نے اپنے میں جمع کیے۔ آپ آغاز میں حضرت خدیجہ کے علاوہ حضرت علی جو آپ کے گھر میں ہی رہتے تھے، اور آپ کے آزاد غلام حضرت زید بن حارثہ اور آپ کے بیرینہ رفیق حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے پیغام پر ایمان لائے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اعزاز یہ 4 افراد کا قافلہ تھا جنہوں نے اسلام کے سفر کا آغاز کیا۔ ابتدا میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خاموشی سے انفرادی تبلیغ کا ارشاد تھا جو 3 سال جاری رہا، اور اس کے نتیجے میں حضرت عثمان بن عفان، حضرت عبد الرحمن بن عوف، حضرت سعد بن وقاص، حضرت زبیر بن عوام، حضرت طلحہ بن عبید اللہ وہ السابقون الاولون ہیں جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے قواعد میں ایمان لائے۔ اس ابتدائی دور میں رفتہ رفتہ کچھ اور نوجوان اور کچھ غلام جن میں حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموش تبلیغ خاموش تبلیغ تاہم حضرت صلی اللہ علیہ وسلم تاہم اسلام کے اس چھوٹے سے ابتدائی دور میں اس کی کمزور حالت کو دیکھتے ہوئے ابتدائی دور میں عموماً مسلمانوں سے خاص تعرض نہ ہوتا اور اسلام کے خلاف کوئی متحدہ اور مخالفانہ کوشش نہیں کی۔ 3 سال کی اس خفیہ اور خاموش تبلیغ کے بعد آپ کھول کھول کر لوگوں کو سنا دیں۔ اس کے ساتھیوں کو بھی نظر ہوا وہاں سے عشیرت تک الاقربی یعنی ان کے قریبی رشتے داروں کو ہوشیار اور بیدار کا۔ آپ دیکھیں کہ حضور علیہ السلام اس وقت کے بعد جب یہ احکام اترے تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھ گئے اور بلند آواز سے پکار کر ہر قبیلے کا نام لے قریش کو پکارا۔ جب سب لوگ جمع ہو گئے تو آپ نے فرمایا کہ اے قریش، اگر میں تم کو خبر دوں کہ اس پہاڑ کے پیچھے ایک بڑا لشکر ہے کہ تم پر حملہ کرنے کو تیار ہے تو کیا تم میری بات مانو گے؟ سب نے کہا ہاں ہم مانیں گے، کیونکہ ہم نے تمہیں ہمیشہ قول کا سچا پایا۔ آپ نے فرمایا تو پھر سنو کہ میں تمہیں خبر دیتا ہوں کہ اللہ کے عذاب کا لشکر تمہارے قریب آ پہنچا۔
خدا پر ایمان لاؤ تو اس سے بچو۔ جب قریش نے سنا تو ہنسی مذاق کرتے ہوئے منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ باقاعدہ دعوت کا اہتمام فرمایا۔ یہ جو ہم دعوت اللہ کے لیے دعوتیں کرتے ہیں یہ حضور علیہ السلام کی سنت کے مطابق ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ باقاعدہ دعوت کا اہتمام فرمایا، جس میں پہلے اپنے رشتے داروں کو کھانے کو بلایا۔ پہلی دعوت میں سب لوگ کھانا کھا چکے تو آپ نے کچھ تقریر شروع کرنا چاہیے، لیکن آپ کی بات سنے بغیر سب لوگ منتشر ہو گئے۔ اس کے بعد آپ نے ایک دوسری دعوت کا اہتمام فرمایا اور کھانے سے قبل آپ نے تقریر فرمائی، جس میں آپ نے اپنے رشتہ داروں کو خدا واحد کی عبادت کی طرف دعوت دی، لیکن اس دفعہ بھی سب لوگ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑاتے ہوئے رخصت ہو گئے۔ اور عام تبلیغ کے حکم کے بعد اگلا اقدام جو حضور نے فرمایا وہ یہ تھا کہ مکے میں باقاعدہ ایک تبلیغی مرکز کا قیام فرمایا۔ یہی ہم کرتے ہیں، مکے میں باقاعدہ ایک تبلیغی مرکز کا قیام فرمایا۔ ارقم کے نبی ارقم کے مکان پر ہوا۔ یہاں سب مسلمان جمع ہو کر نماز بھی ادا کرتے اور اسی جگہ متلاشیان حق بھی آتے جو حضور صلی اللہ اس دعوت تبلیغ میں نبوت کے 4 سال سے 6 سال کے آخر تک، اس دعوت تبلیغ کو نبوت کے 4 سال سے 6 سال کے آخر تک آپ نے اپنا مرکز بنایا رکھا۔ مکے کے متعدد نوجوانوں نے جن کو حق کی ضرورت تھی اسی دعوت تبلیغ میں اسلام قبول کیا، اور دار ارقم میں اسلام لانے والوں میں آخری شخص حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جن کے اسلام لانے سے مسلمانوں کو بہت تکلیف پہنچی۔ وہ دار ارقم سے نکل کر برملا تبلیغ کرنے لگے۔ کھلے عام تبلیغ کے نتیجے میں صداقت کا شکار ہونے لگے تو قریش جو اب تک خاموش تھے ان کو یہ اطلاع ہوئی کہ کہیں معاملہ زیادہ نہ پھیل گیا اور اسلام کا پودا مکے کی زمین میں جڑ نہ پکڑ گیا۔ اس کے نتیجے میں انہوں نے اسلام کی اشاعت کو بزور روکنا چاہا، اور جیسے جیسے لوگ صداقت قبول کرتے جاتے ویسے ہی مخالفت اور مسلمانوں کی ایذادہی کا سلسلہ بھی بڑھتا گیا۔ اس کے ساتھ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی دعوت اللہ کی کوشش کو روکنے کے لیے مکے کے بڑوں میں مشورے اور منصوبہ بندیاں بھی ہونے لگی۔ کہ مکے کی جو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ پر لبیک کہنے لگے تو مکے کے سرداروں کو اپنا تمدن مکہ نے سنجیدگی سے اسلام کے ساتھ ٹکرانے کا فیصلہ کیا اور مسلمانوں کے خلاف ظلم و ستم اور تشدد کا بازار گرم ہو گیا۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام کے الفاظ میں سنیے، کئی مرد اور کئی عورتیں بڑے عذاب کے ساتھ قتل کر دیے گئے۔ بعض عورتوں کو ایسی بے دردی سے مارا کہ ان کی دونوں ٹانگیں رسوں سے باندھ کر 2 اونٹوں کے ساتھ وہ رسے خوب جکڑ دیے گئے، اور پھر ان اونٹوں کو 2 مخالف کے ہاتھ میں دوڑایا گیا۔ اس طرح وہ عورتیں 2 ٹکڑے ہو گئے۔ پیغام سلو خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اس ظلم و ستم سے محفوظ نہ رہی۔ کبھی نماز کے دوران آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کے کھینچا جاتا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آتی۔ سجدے کی حالت میں آپ کی گردن پر اونٹ کی اوجڑی لا کر رکھ دی جاتی جس کے بوجھ پر آپ سر نہ اٹھا سکتے، اور کبھی بازار میں آوارہ لڑکوں کو وہاں چھوڑ دیا جاتا جو راستہ پر آپ کی گردن پر تھپڑ مارتے چلے جاتے کہ لوگوں یہ وہ شخص ہے جو کہتا ہے کہ میں نبی ہوں، اور آپ کے گھر میں متواتر پتھر پھینکے جاتے ہیں اور گندی چیزیں آپ پر پھینکی جاتی ہیں۔ نماز کے دوران آپ پر گرد و غبار ڈال دی جاتی ہے۔ ادھر مخالفت تحریر کی گئی اور ادھر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ زیادہ جوش اور اصرار کے ساتھ مکے والوں کو خدا تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے گئے۔ حضرت مسیح موعود علیہ السلام فرماتے ہیں کہ ایک پانی کے اللہ کے ڈھیری راتوں کی دعائیں تھیں جن کا رنگ ظاہر ہوتا گیا۔ شریف الطبع لوگ مسلمانوں کو مظالم کو دیکھتے
اور اسلام کی کھینچے چلے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس دور کی دعوت اللہ کی سب نمونے پیش خدمت ہے. جب قرآن کریم کا حکم انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کوہ صفا پر چڑھ کر قریش کو آواز لگانی شروع کی کہ اے، اور مختلف سمائل سے پکارا، اے بنی فہد، اے بنی عدی، یہاں تک کہ سب اکٹھے ہو گئے. حتیٰ کہ اگر کوئی آدمی خود نہ جا سکتا تھا تو اپنا قاصد بھیج دیتا تھا کہ دیکھیے معاملہ کیا ہے. غرض قریش آ گئے. ابو لہب بھی گیا. اس کے بعد آپ نے فرمایا بتاؤ اگر میں خبر دوں کہ اس وادی میں شاہ سواروں کی ایک جماعت ہے جو تم پر چھاپا مارنا چاہتی ہے تو کیا تم یہ سچا مانو گے؟ لوگوں نے کہا ہاں، ہم نے آپ پر سچ کا تجربہ کیا ہے. آپ نے فرمایا اچھا، تو میں تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے خبردار کرنے کے لیے بھیجا گیا ہوں. اس پر ابو لہب نے کہا تو نے سارا دن غارت ہو گیا، تو نے ہمیں اس لیے جمع کیا. اس پر صورت تبت یدا ابی لہب میں متاب نازل ہوئی کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ غارت ہوں اور وہ خود غارت ہوں. اس واقعے کا ایک اور ٹکڑا امام مسلم نے اپنی صحیح میں حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کیا ہے. وہ کہتے ہیں کہ جب آیت انذر عشیرتک الاقربین نازل ہوئی تو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پکار لگائی. یہ پکار عام بھی تھی اور خاص بھی تھی. اور آپ نے کہا اے جماعت قریش اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، اے بنی کعب اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ. اور آگے سنیں کہ اے محمد کی بیٹی فاطمہ اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، کہ میں تم لوگوں کو اللہ کی گرفت سے بچانے کا کچھ بھی اختیار نہیں کرتا. اب میں آپ کو کچھ اور واقعات پیش کرتا ہوں کہ کس طرح اس زمانے میں لوگ حق کا شکار ہوئے. ایک بزرگ طفیل بن عمر دوسی نہایت شریف انسان تھے اور شاعر تھے. سمجھ بوجھ کے مالک تھے. قبیلہ دوس کے سردار تھے. ان کے قبیلے کو بعض نواحی یمن میں امارت یا تقریباً امارت حاصل تھی. وہ نبوت کے 11ویں سال مکے تشریف لائے تو وہاں پہنچنے سے پہلے ہی اہل مکہ نے ان کا استقبال کیا اور نہایت عزت و احترام سے پیش آئے. کیا کہ اے طفیل، آپ ہمارے شہر تشریف لائے اور یہ شخص جو ہمارے درمیان میں ہے اس نے ہمیں سب پیچیدگی میں پھنسا رکھا ہے اور ہماری زمین زیادہ منتشر کر دیا ہے. اس کی بات جادو کا ساتھ رکھتی ہے اور آدمی اور اس کے باپ کے درمیان اور آدمی اور اس کی بیوی کے درمیان فرقہ ڈال دیتی ہے. ہمیں ڈر لگتا ہے کہ جس وقت سے ہم دو چار ہیں کہیں آپ پر اور آپ کی قوم پر بھی وہ نہ آ پڑے. لہٰذا آپ اس سے ہرگز گفتگو نہ کریں اور اس کی کوئی چیز نہ سنیں. جس طرح حضرت مسیح علیہ السلام کے مخالفین لوگوں کو منع کرتے تھے کہ کوئی بات نہ سنو، پرانی بات ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مخالفین سے شروع ہوئی ہے. چنانچہ حضور حضرت صاحب کا ارشاد ہے کہ یہ لوگ مجھے برابر اسی طرح سمجھاتے چلے گئے یہاں تک کہ میں نے تہیہ کر لیا کہ آپ کی کوئی چیز نہ سنوں اور نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بات چیت کرتے. حتیٰ کہ جب میں صبح کو مسجد حرام گیا تو کان میں روئی ٹھونس کہ مبادا آپ کوئی بات ہمارے کان میں نہ پڑ جائے. اللہ کو مضبوط تھا کہ آپ کی بعض باتیں مجھے سنائی گئی. چنانچہ میں نے ایک بڑا عمدہ کلام سنا. جب میں نے آپ سے کہا کہ ہائے میں اس نے میری ماں کی آہوں کو باندھا ہے، میں تو بخدا ایک سمجھ بوجھ رکھنے والا شاعر آدمی ہوں، مجھ پر بھلا برا چھپ ہی نہیں سکتا، کیوں نہ میں اس شخص کی بات سنوں. اگر اچھی ہوئی تو میں قبول کر لوں گا، بری ہوئی تو چھوڑ دوں گا. یہ سوچ کر میں رک گیا اور جب آپ گھر پلٹے تو میں کسی پیچھے بڑھ گیا اور آپ اندر داخل ہوئے تو میں بھی داخل ہو گیا اور آپ کی اپنی آمد کا واقعہ اور لوگوں کے خوف کی کیفیت پھر کان میں روئی ٹھونسنے اور اس کے باوجود آپ کی بعض باتیں سننے کی تفصیلات بیان کی. پھر عرض کیا کہ آپ اپنی باتیں پیش کیجیے. ہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ پر اسلام پیش کیا اور قرآن کریم کی تلاوت فرمائی. خدا گواہ ہے میں نے اس سے عمدہ قول، اس سے زیادہ صاف بات کبھی نہیں سنی. چنانچہ میں نے وہی اسلام قبول کر شہادت. اس کے بعد آپ سے عرض کی کہ میری قوم میں میری بات مانی جاتی ہے، میں ان کے پاس پلٹ کر جاؤں گا اور انہیں اسلام کی دعوت دوں گا. لہٰذا آپ نے اللہ سے دعا کی
ایک اور شخص یہ تمام جماعت فرق تھے اور جھاڑ پھونک کرنا اور آسیب اتارنا ان کا کام تھا. مکے آئے تو وہاں سے سنا کہ نعوذ باللہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پاگل ہو گئے. سوچا کیوں نہ میں اس شخص کے پاس چلوں, ہو سکتا ہے کہ اللہ میرے ہاتھ سے اسے شفا دے. چنانچہ آپ سے ملاقات کی اور کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم, میں آسیب اتارنے کے لیے جھاڑ پھونک کیا کرتا ہوں, کیا آپ کو بھی میری ضرورت ہے؟ آپ نے جواب فرمایا کہ یقیناً ساری تعریفیں اللہ کے لیے ہیں, ہم اسی کی تعریف کرتے ہیں, اسی سے مدد چاہتے ہیں. جسے اللہ ہدایت دے دے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا, جسے اللہ بھٹکا دے اسے کوئی ہدایت نہیں دے سکتا. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ حضور فرما رہے ہیں, میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں, وہ تنہا ہے, اس کا کوئی شریک نہیں. اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے یا رسول. حضرت کہتے ہیں انہوں نے کہا کہ اگر آپ نے یہ کلمات مجھے پھر سنائی, آپ نے پھر دہرائے, پھر انہوں نے کہا مجھے پھر سنائی, آپ نے 3 مرتبہ دہرائے. اس کے بعد جب آپ نے کہا کہ میں کاہنوں اور جادوگروں کی باتیں تک سن چکا ہوں, مگر میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جیسے کلمات کہیں نہیں سنے. یہ تو سمندر کی اتھاہ گہرائی سے پہنچے ہوئے ہیں, آئیے اپنا ہاتھ بڑھائیے. اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے اسلام پر بیعت کی. ایک اور بزرگ جن کا نام بہت معروف ہے اور ان کا نام ہے حضرت ابو ذر غفاری, ان کے اسلام لانے کا واقعہ صحیح بخاری میں تفصیل سے مروی. ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ابو ذر غفاری نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ میں قبیلہ غفار کا ایک آدمی تھا, مجھے معلوم ہوا کہ مکے میں ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو نبی کہتا ہے. میں نے اپنے بھائی سے کہا کہ تم اس آدمی کے پاس جاؤ, اس سے بات کرو اور میرے پاس اس کی خبر لاؤ. وہ گیا, ملاقات کی اور واپس آیا. میں نے پوچھا کیا خبر لایا ہو؟ بولا خدا کی قسم میں نے ایک ایسا آدمی دیکھا ہے جو بھلائی کا حکم دیتا ہے اور برائی سے روکتا ہے. میں نے کہا کہ تم تشفی بخش خبر نہیں لائے. آخر میں خود اپنا توشہ دار اور ڈنڈا اٹھا کر مکے کے لیے چل پڑا اور وہاں پہنچ گیا. لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو پہچانتا نہیں تھا اور یہ بھی گوارا نہیں تھا کہ آپ کے متعلق کسی سے پوچھوں. چنانچہ میں زمزم کا پانی پیتا اور مسجد حرام میں پڑا رہتا. آخر میرے پاس علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گزر ہوا. کہنے لگے کہ آدمی اجنبی معلوم ہوتا ہے. میں نے کہا جی. انہوں نے کہا اچھا تو میرے گھر چلو. میں ان کے ساتھ چل پڑا. نہ وہ مجھ سے کچھ پوچھ رہے تھے نہ میں ان سے کچھ پوچھ رہا تھا اور نہ ان سے کچھ بتا رہا تھا. پھر صبح ہوئی اور پھر اس ارادے سے مسجد حرام کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق دریافت کروں. لیکن کوئی نہ تھا جو مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق کچھ بتاتا. پھر میرے پاس حضرت علی گزرے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور بولے کہ اس آدمی کو ابھی اپنا ٹھکانہ نہیں ہو سکا. میں نے کہا نہیں. انہوں نے کہا کہ پھر میرے ساتھ چلو. اس کے بعد وہ بولے کہ اچھا تمہارا معاملہ کیا ہے, تم اس شہر میں آئے کیوں؟ میں نے کہا کہ مجھے معلوم ہوا ہے کہ یہ ایک آدمی نمودار ہوا ہے جو اپنے آپ کو اللہ کا نبی بتاتا ہے. میں نے اپنے بھائی کو بھیجا کہ وہ بات کر کے آئے, مگر اس نے پلٹ کر کوئی تشفی بخش بات نہیں بتائی. اس لیے میں نے سوچا کہ خود ہی ملاقات کروں. حضرت علی نے کہا کہ بھائی تم صحیح جگہ پہنچو, دیکھو میرا رخ انہی کی طرف ہے, جہاں میں داخل ہوں وہیں تم داخل ہو جانا. بڑی احتیاط کا زمانہ تھا, مخالفت ہو رہی تھی بڑی سخت. جہاں میں داخل ہوں وہیں تم داخل ہو جانا. اگر میں کسی ایسے شخص کو دیکھوں جس سے تمہارے لیے خطرہ ہو تو دیوار کی طرف اس طرح جا رہا ہوں گا گویا میں اپنا جوتا ٹھیک کر رہا ہوں. ایسے حالات, لیکن تم راستے پہ چلتے رہنا. اس کے بعد حضرت علی روانہ ہوئے اور میں بھی ساتھ ساتھ چل پڑا. یہاں تک کہ وہ اندر داخل ہوئے, میں بھی ان کے ساتھ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس داخل ہو گیا اور عرض پرداز ہوا کہ آپ مجھ پر اسلام پیش کریں. آپ نے اسلام پیش کیا, باتیں بتائیں اور میں وہی مسلمان ہو گیا. اس کے بعد آپ نے مجھے فرمایا ابو ذر ابھی اس معاملے کو پس پردہ رکھو اور اپنے علاقے میں واپس چلے جاؤ.
اور جب ہمارے ظہور کی خبر ملے یعنی ہمارے غلبے کی خبر ملے تو پھر آ جانا۔ میں نے کہا کہ اس ذات کی قسم جس نے آپ کو حق کے ساتھ محفوظ فرمایا ہے، میں تو ان کے درمیان ببانگ دہل اس کلام کو اس کا اعلان کروں گا۔ اس کے بعد وہ مسجد حرام آ گیا، قریش موجود تھے، اور میں نے کہا کہ قریش کے لوگوں، میں شہادت دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی موجود نہیں، اور میں شہادت دیتا ہوں کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بندے اور رسول ہیں۔ اس پر لوگوں نے کہا اٹھو اس بے دین کی خبر دو۔ لوگ اٹھے اور مجھے اس قدر مارا گیا کہ میں مر جاؤں، لیکن حضرت عباس نے مجھے آ بچایا۔ انہوں نے مجھے جھک کر دیکھا اور پھر قریش کی طرف پلٹ کے بولے تمہاری بربادی ہو، تم لوگ غفار کے ایک آدمی کو مار رہے ہو، غفار قبیلے کا نام ہے، حالانکہ تمہاری تجارت گاہ اور گزرگاہ غفار ہی سے ہو کر جاتی ہے۔ اس پر لوگ مجھے چھوڑ کر ہٹ گئے۔ دوسری دن صبح ہوئی تو میں پھر وہیں گیا، اور جو کچھ کل کہا تھا آج پھر کہا۔ لوگوں نے پھر کہا کہ اٹھو اس بے دین کی خبر دو، اور اس کے بعد پھر میرے ساتھ وہی ہوا جو کل ہو چکا تھا، اور پھر مجھے حضرت عباس نے بچایا۔ مجھے ذرا ٹائم کا بتا دیں جب ختم ہونے والا۔ اچھا، اب ایک اور واقعہ سنیے۔ حدیث میں آتا ہے کہ ایک بڑھیا روزانہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایک چھت پر سے بغض و عناد کے باعث گند پھینکا کرتی تھی۔ ایک روز جب ایسا نہ ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ دریافت فرمائی، تو آپ کو بتایا گیا کہ دراصل وہ بڑھیا آج بیمار تھی، اس وجہ سے وہ آج ایسا کر نہیں سکی۔ آپ یہ سن کر اس کے گھر عیادت کی غرض سے تشریف لے گئے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی اس اسوہ حسنہ سے وہ بڑھیا اس قدر متاثر ہوئی کہ ایمان لا بغیر رہ نہ سکی۔ ایک اور بڑھیا کا واقعہ سنیے۔ تو وہ باہر سے آئی اور مکے میں کچھ سودا سلف خریدنا اس کا مقصد تھا۔ اس نے کانوں میں اس مقصد کے لیے روئی ڈال رکھی تھی تاکہ کانوں میں کہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز نہ پڑ جائے۔ اتنا سخت پروپیگنڈا تھا حضور کے خلاف، اور وہ آپ کے جادو کا شکار نہ ہو جائے۔ جب وہ بڑھیا واپس جا رہی تھی تو بوجھ کافی ہونے کے باعث سخت تکلیف میں تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے اس تکلیف میں مبتلا دیکھ کر برداشت نہ فرما سکے اور اس کا سامان اٹھا کر اس کے گھر تک پہنچایا۔ جب آپ واپس آنے لگے تو اس بڑھیا نے آپ کا بہت شکریہ ادا کیا اور ساتھ ہی نصیحت کرنے لگی۔ اب یہ نصیحت کر رہی ہے حضور کو کہ دیکھو کہیں محمد کے جادو کا شکار نہ ہو جانا۔ یہ سن کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو وہ جادوگر تو میں ہی ہوں۔ یہ سن کر وہ بڑھیا کہنے لگی کہ اگر تو ہی وہ جادوگر ہے تو پھر مجھ پہ وہ جادو چل گیا۔ خدا کی قسم آپ جیسا بنی نوع انسان کا ہمدرد اور خیر خواہ جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد وہ بڑھیا کلمہ پڑھ کر دائرہ اسلام میں داخل ہوئی۔ کفار مکہ کے ظلم و ستم سے خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات محفوظ نہ تھی۔ طرح طرح سے آپ کو دب کیا جاتا ہے۔ ایک دفعہ آپ عبادت کر رہے تھے کہ آپ کے گلے میں پٹکا ڈال کر لوگوں نے کھینچنا شروع کیا، یہاں تک کہ آپ کی آنکھیں باہر نکل آئیں۔ اتنے میں حضرت ابوبکر صدیق وہاں آئے، انہوں نے یہ کہتے ہوئے آپ کو چھڑایا کہ اے لوگوں، کیا تم اس آدمی کو اس جرم میں قتل کر رہے ہو؟ کہ وہ کہتا ہے کہ خدا میرا آقا ہے۔ پھر ایک دفعہ آپ نماز پڑھ رہے تھے کہ آپ کی پیٹھ پر اونٹ کی اوجری رکھ دی گئی اور اس کے بوجھ سے اس وقت تک آپ سر نہ اٹھا سکے جب تک کہ آپ کی بیٹی حضرت فاطمہ نے اس اوجری کو آپ کی پیٹھ پر سے اٹھا نہ دیا۔ آپ کے گھر کے ارد گرد گھروں سے متواتر پتھر پھینکے جاتے، باورچی خانے میں گندی چیزیں گرا دی جاتی جن میں اونٹوں کی انٹڑیاں بھی شامل ہوتی، مگر یہ مظالم بیکار نہ جاتے تھے۔ شریف و طبع لوگ ان کو دیکھتے اور اسلام کی طرف کھینچے چلے جاتے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن خانہ کعبہ کے قریب صفا پہاڑی پر بیٹھے ہوئے تھے کہ ایسا ہی ایک واقعہ ہے کہ ابو جہل آپ کا سب سے بڑا دشمن مکے کا سردار وہاں سے گزرا اور اس نے آپ کو بے نقص گالیاں دینی شروع کی۔ آپ ان گالیوں کو سنتے رہے اور کوئی جواب نہ دیا اور خاموشی سے اٹھ کر اپنے گھر چلے گئے۔ آپ کے خاندان کی ایک لونڈی اس واقعے کو دیکھ رہی۔ شام کے وقت آپ کے چچا حضرت حمزہ جو ایک نہایت بہادر اور دلیر آدمی تھے اور جن کی بہادری کی وجہ سے شہر کے لوگ ان سے خائف تھے، شکار کھیل کر جنگل سے واپس آئے اور کندھے کے ساتھ کمان لٹکائے بڑی شان سے گھر میں داخل ہوئے۔ اب اس لونڈی کا دل دیکھیں، لونڈی کا دل صبح کے واقعے سے بہت متاثر ہے۔ وہ حمزہ کے شکل میں دیکھ کر برداشت نہ کر سکی اور اسے تانا دے کے کہا بڑے بہادر بنے پھرتے،
ہر وقت اسلحے سے مسلح رکھتے ہو. معلوم ہے کہ صبح ابو جہل نے تمہارے بھتیجے سے کیا کیا. حضرت حمزہ نے پوچھا کیا کیا ہے؟ اس نے سب واقعہ حمزہ کے سامنے بیان کیا. حمزہ وہ مسلمان نہیں تھے، اس وقت تک مسلمان ہوتے ہیں، دل کے نہایت شریف انسان تھے. اسلام کی باتیں سنی ہوئی تھیں، دل پر ان کا گہرا اثر بھی تھا، مگر اپنی آزاد زندگی کی وجہ سے سنجیدگی سے ابھی تک ان کو غور کا موقع نہیں ملا تھا. اس واقعے کو سن کر ان کی رگ حمیت جوش میں آ گئی. آنکھوں سے غفلت کا پردہ دور ہوا، انہوں نے معلوم ہوا کہ ایک قیمتی چیز ہاتھوں سے نکلی جا رہی ہے. اسی وقت گھر سے باہر نکلے اور خانہ کعبہ کی طرف گئے جو روساک مشورے کا مقام تھا، اور اپنی کمان کندھے سے اتاری اور ابو جہل کو ماری کہ سنو، میں بھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے مذہب کو اختیار کرتا. تم نے صبح بلا وجہ انہیں گالیاں دی، اس لیے کہ آگے سے جواب نہیں دیتے. اگر بہادر ہو تو میری مار کا جواب دو. یہ واقعہ اتنا اچانک ہوا کہ ابو جہل بھی گھبرا گیا. اس کے ساتھی حضرت حمزہ سے لڑنے کو اٹھے، لیکن ان کی بہادری کا خیال کر کے، ان کی قومی جتھے پر نظر کر کے ابو جہل نے خیال کیا کہ اگر لڑائی شروع ہوگی تو نتیجہ خطرناک نکلے گا. اس لیے مسلط سے کام لیتے ہوئے انہوں نے اپنے ساتھیوں کو یہ کہتے ہوئے روک دیا کہ چلو جانے دو، میں نے واقعہ میں ان کے بھتیجے کو بری طرح گالیاں دیں. حضرت عمر کا واقعہ بہت دفعہ سنا گیا ہے، لیکن ہے ہی اس لائق کہ اسے بار بار دہرایا جائے. ابتدا میں اسلام کے شدید دشمنوں میں سے تھے، اور ایک دن بیٹھے بیٹھے دل میں خیال آیا کہ اس وقت تک اسلام کو مٹانے کے لیے بہت کوشش کی گئی، لیکن کامیابی نہیں ہوئی. کیوں نہ اسلام کے بانی کو بھی قتل کر دیا جائے اور اس جھگڑے کو ہمیشہ کے لیے مٹا دیا جائے. یہ خیال آتے ہی آپ نے تلوار اٹھائی، گھر سے نکلے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تلاش میں چلے. راستے میں ان کے دوست نعیم بن عبداللہ ملے. انہوں نے حیران ہو کے پوچھا کہ عمر کہاں جا رہے ہو؟ عمر نے کہا کہ میں تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے جا رہا ہوں. انہوں نے کہا ذرا اپنے گھر کی خبر لو، تمہاری بہن اور بہنوئی مسلمان ہو گئی. یہ خبر حضرت عمر کو دجی بن کے گئی. انہوں نے اپنی بہن کے گھر کا رخ کیا. جب دروازے کو پہنچے تو اندر سے خوش الحانی سے قرآن کریم پڑھنے کی آوازیں آ رہی ہیں، اور یہ پڑھنے والے حضرت خباب تھے جو حضرت عمر کی بہن اور بہنوئی کو قرآن شریف پڑھا رہے تھے. عمر تیزی سے گھر میں داخل ہوئے. ان کے پاؤں کی آہٹ سن کر خباب کونے میں چھپ گئے. ان کی بہن نے قرآن کریم کے اوراق کہیں چھپا دیے. حضرت عمر گھر میں داخل ہوئے تو غصے سے پوچھا کہ میں نے سنا ہے کہ تم اپنے دین سے پھر گئے. یہ سن کر اپنے بہنوئی جو ان کے چچا زاد بھائی بھی تھے ان پر حملہ ہوا. فاطمہ نے جب دیکھا کہ ان کے خاوند پر حملہ ہوا تو وہ دوڑ کر اپنے خاوند کے آگے کھڑے ہوئے. عمر ہاتھ اٹھا چکے تھے اور ان کے ہاتھ اب بجائے بہنوئی کے بہن کے چہرے پر پڑ گئے اور ان کے ناک سے خون بہنے لگ گیا. فاطمہ نے مار تو کھا لی، مگر دلیری سے کہا کہ عمر یہ بات سچ ہے، اب ہم مسلمان ہو چکے، اور یاد رکھو ہم اس دین کو نہیں چھوڑ سکتے، تم سے جو ہو سکتا ہے پر. عمر ایک بہادر آدمی تھا. ایک عورت اور پھر بہن کو زخمی دیکھ کر نہایت شرمندہ ہوئے اور اپنی بہن سے معافی مانگنے لگے، اور اسی شرمندگی میں کہا کہ لاؤ مجھے وہ کلام کو سناؤ جو تم لوگ پڑھ رہے تھے. اس کے بعد انہوں نے قرآن کریم کی آیات پڑھ کے سنائی. تو عمر نے کہا کہ کیسا عجیب اور پاک کلام. حضرت خباب جو کوٹ میں تھے باہر آ گئے اور کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعاؤں کا نتیجہ ہے. خدا کی قسم میں کل ہی آپ کو یہ دعا کرتے سن رہا تھا کہ الہی عمر بن خطاب یا عمر بن حشام میں سے کسی ایک کو اسلام کی طرف ضرور ہدایت بخش دے. اس پر عمر کھڑے ہوئے کہ مجھے بتاؤ کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہاں ہیں. جب آپ کو بتایا گیا کہ دار ارقم میں رہتے ہیں تو آپ ننگی تلوار کھینچے وہاں پہنچے اور دروازے پہ دستک کی. صحابہ نے دیکھا تو گھبرا گئے. حضرت حمزہ بھی وہاں تھے. کہنے لگے عمر کو آنے دو، اگر اس کی نیت بخیر نہ ہوئی تو اس کو کسی تلوار سے اس کا سر قلم کروں گا. عمر اسی طرح تلوار پکڑے دروازے کے اندر داخل ہوئے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور فرمایا کہ عمر کس ارادے سے آئے؟ عمر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں ایمان لانے آئے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سن کو فرمایا اللہ اکبر، اور آپ کے سب ساتھیوں نے یہی الفاظ دہرائے یہاں تک کہ مکے کی پہاڑیاں گول اٹھی. اور تھوڑی دیر میں یہ خبر آگ کی طرح مکے میں پھیل گئی.
اور وہی مسلمان جو اب تک چھپ کر نمازیں پڑھا کرتے تھے اب اعلانیہ تبلیغ کرنے لگے، اور خانہ کعبہ میں پہلی بار کھلے بندوں نماز ادا کی گئی۔ اب چونکہ وقت کم ہے اس لیے میں صرف ایک واقعہ اور بیان کرتا ہوں آپ کی خدمت میں۔ جو طائف کا واقعہ ہے وہ بھی بہت دفعہ آپ نے سنا ہوگا، لیکن پھر میں کہوں گا کہ ہے ہی اس قابل کے بار بار بتایا جائے۔ جب مکے میں بہت سے لوگوں نے آپ کی پیغام کو سننے سے انکار کر دیا تو آپ نا امید ہو کر طائف کی طرف تشریف لے گئے۔ طائف مکے کے قریب ایک اور شہر تھا کچھ فاصلے، آپ کا ارادہ تھا کہ وہاں دعوت اسلام فرمائیں۔ طائف میں بڑے بڑے عمراء اور ارباب اثر رہتے تھے، ان میں عمیر کا خاندان رئیس القبائل تھا۔ یہ 3 بھائی تھے، عبد یالی، مسعود اور حبیب۔ یہ صاحب اثر اور سردار تھے طائف تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس باری باری گئے۔ ہم بھی جو کئی علاقوں میں سرداروں کو بن جاتے ہیں اسی سنت کی اتباع میں جاتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ان تینوں کے پاس باری باری گئے اور اسلام کی دعوت دی۔ ان تینوں نے جو جواب دیے وہ نہایت ہی عبرت انگیز تھے۔ ایک نے کہا کہ اگر تجھ کو خدا نے پیغمبر بنا کے بھیجا ہے تو کعبے کا پردہ چاک کر رہا ہے۔ دوسرے نے کہا کیا خدا کو تیرے سوا کوئی نہیں ملتا تھا؟ تیسرے نے کہا میں بہرحال تجھ سے بات نہیں کرتا، اگر تو سچا ہے تو تجھ سے گفتگو کرنا خلاف ادب ہے، اور اگر جھوٹا ہے تو گفتگو قابل نہیں۔ ان بدبختوں نے اس پر اکتفا نہیں کی، طائف کے بازاریوں کو ابھارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہنسی اڑائیں، اور شہر کے اوباش ہر طرف سے آپ پر ٹوٹ پڑے۔ یہ مجمع دو رویا سخت بندے کھڑا ہوا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ادھر سے گزرے تو آپ کے پاؤں پر پتھر مارنے شروع کیے، یہاں تک کہ آپ کی جوتیاں خون سے بھر گئیں۔ جب آپ زخموں سے چور ہو کر بیٹھ جاتے تو بازو تھام کر کھڑا کر دیتے، جب آپ پھر سے چلنے لگتے تو پھر پتھر برساتے اور ساتھ ساتھ گالیاں دیتے اور تالیاں بجاتے۔ بالآخر آپ نے طائف سے نکل کر ایک باغ میں پناہ لی۔ یہ باغ عقبہ بن ربیعہ کا تھا جو اصل میں مکے کا رئیس تھا، اس کے باغات یہاں تھے۔ کے باوجود کفر کے شریف طبع اور نیک نفس تھا۔ اس نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اس حالت میں دیکھا تو اپنے غلام کے ساتھ جس کا نام اداس تھا انگور کا ایک خوشہ ایک کشتی میں رکھ کر دے گئے۔ اس سفر میں حضرت زید بن حارثہ بھی آپ کے ساتھ تھے۔ اب دیکھیں طائف والوں نے آپ کو رد کر دیا، وہ غلام اداس کو حضور نے تبلیغ شروع کر دی۔ اداس نے حضور سے باتیں سنی اور اداس سے حضور نے دریافت کیا تو معلوم ہوا کہ وہ نینوا کا رہنے والا ہے اور عیسائی ہے۔ آپ نے اس کو فرمایا کہ وہ وہی نینوا جہاں میرا بھائی یونس ہوتا تھا۔ حضرت یونس علیہ السلام جو نینوا کے رہنے والے تھے، میں بھی یونس کی طرح خدا کا نبی ہوں۔ پھر آپ نے تبلیغ کی اور اسے اسلام کی دعوت دی۔ اب اس نیک نفس انسان جو محض غلام تھا اس وقت اس کی آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ کو بوسہ دینے لگا اور مسلمان ہو گیا۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف سے اس کے بعد طائف سے پھر کر چند روز نخلے میں قیام کیا، پھر حرار میں تشریف لائے اور مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا۔ یہ مکے کے ایک اور سردار تھے۔ مطعم بن عدی کے پاس پیغام بھیجا کہ مجھے اپنی حمایت میں لے سکتے ہو۔ رواج یہ تھا کہ جب ایک دفعہ ملک چھوڑ دیا تو پھر کسی کی پروٹیکشن میں وہ آدمی واپس آ سکتا تھا۔ اب یہ بہت مخالفین میں سے تھا لیکن بہت شریف آدمی تھا۔ مطعم بن عدی کو حضور نے پیغام بھیجا کہ کیا تم مجھے اپنی حمایت میں لے سکتے ہو؟ مطعم نے اس درخواست کو قبول کیا اور اپنے بیٹوں کو کہا کہ ہتھیار لگا کر حرم میں جاؤ، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان ہتھیاروں کے سائے میں مکے میں تشریف لائے۔ مطعم اونٹ پر سوار تھا، حرم کے پاس آیا اور اس نے بلند آواز سے پکار کے کہا کہ میں نے محمد کو پناہ دی۔ حضور علیہ السلام حرم میں آئے، نماز ادا کی اور اپنے گھر واپس تشریف لے گئے، اور مطعم اور اس کے بیٹے مسلسل اپنی تلواروں سے آپ کی حفاظت کرتے رہے۔ ایک دلچسپ بات یہ ہے کہ باوجود کہ یہ غیر مسلم تھا اس نے شرافت دی، شرافت کا مظاہرہ کیا
حضرت حسان جو دربار رسالت کے شاعر تھے، انہوں نے ایک لمبا مرثیہ متم کی وفات پر لکھا اور اس کے تعریف کی اس مرثیے میں. کیونکہ وقت نہیں ہے اس لیے باقی واقعات کو میں چھوڑتا ہوں. صرف آخر میں اتنا کہوں گا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت اللہ کی یہ چند جھلکیاں ہیں جو آپ کے سامنے پیش کی گئی. حضرت مسیح موعود علیہ السلام کی آمد سے آج اشاعت اسلام کی مہم اثر نو شروع ہوئی اور آج ہم نے یہ عہد کیا ہے کہ خدا کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام ہم دنیا کے کونے کونے میں پہنچائیں گے. سو اے کینیڈا میں بسنے والے احمدیوں جو ایک عرصے سے یہاں آباد ہو، خود اپنے آپ سے یہ سوال کرو کہ اس سرزمین میں بسنے والی اقوام کو خدا تعالیٰ کی طرف بلانے کے لیے ہم نے کتنی کوشش رسائی کی. کیا یہ سچ نہیں کہ ہمارے رسول مقبول حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام گورے، کالے، سرخ اور زرد سب اقوام کے لیے؟ اس لیے غفلت کے خواب سے بیدار ہو. دیکھو تمہارے سامنے انسانیت کا ایک سمندر ہے جو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پیغام سے اب تک ناآشنا ہے، لیکن یقین جانو کہ ان میں ایسے ایسے گوہر گرامایا ہیں کہ اسلام کا پیغام ملنے پر وہ خدا واحد کی عبادت میں اپنے سجدگاہوں کو آباد کریں گے اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو صبح و شام درود بھیجیں گے. آؤ جس طرح ہمارا آقا خدا کا پیغام لے کر مکے کی گلیوں میں اترا اور حق کے طالبوں کی تلاش میں ایک قبیلے سے دوسرے قبیلے تک گیا، حتیٰ کہ تبلیغ حق کی خاطر طائف کی سرزمین کو اپنے خون سے سیراب کیا، لیکن نہ وہ تھکا نہ ماندہ ہوا اور خدا تعالیٰ کی وحدانیت کے پیغام کو سرزمین عرب کے قریہ قریہ اور شہر شہر میں کرا دیا. آؤ اپنے آقا کے نقش قدم پر چلتے ہوئے اپنے ان ہم وطنوں کو خدا کی توحید اور حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے حسن و احسان کی خبر کرو. اللہ ہمیں اس کی توفیق بخشے. جزاکم اللہ.